اللہ کے لیے ہیں المتباعد بجلال ذات ہی، جلال کی اضافت ذات کے طرف، یہ اضافت ہے صفت کی موصوف کے طرف، اور بے بمانا فاق ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں المتباعد جو یکتا ہے اپنی ذات جلیلہ کے اندر، اپنی اس ذات کے اندر ہے جو عظمت والی ہے، وہ کمال صفات ہی، اور کمال کی اضافت صفات کے طرف ہے، یہ بھی اضافت صفت کی موصوف کے طرف ہے، یعنی وہ صفات کاملہ، اور اپنی صفات کاملہ کے اندر تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اپنے ذات کے عظمت کے لحاظ سے، اپنے صفات کے کمال کے لحاظ سے متفاعد اور یکتا ہے، نہ اس کے صفات میں اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ اس کے ذات میں اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ اس کے صفات کے کمال پر کسی کی صفت پہنچ سکتی ہے، نہ اس کے ذات کے عظمت پر کسی کی ذات پہنچ سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، الحمدللہ الف لام استغراقی کرو یا الف لام جنسی کرو، دونوں کا بعد واحد ہے، تمام افراد بند ہوئے یا مائیت حمد کی بند ہوئی اللہ کے ذات کے اندر ہے تو کوئی فرد دوسرے طرف متحرک نہیں ہوگا۔ اللہ کا لام اختصاص کا دیا ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں کیا مائیت حمد کی خاص ہے، للہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے، اس کے لیے کہو اللہ کی ذات کے لیے، بے جلال ذات المتباعد ہے، بے جلال ذات ہی، المتباعد کا لفظ ہے باب تفعول ہے، باب تفعول کی خاصیتیں تین آتی ہیں، ایک خاصیت اس کی ہے طلب، دوسری خاصیت ہے اس کی تکلف، تیسری خاصیت اس کی ہے ضرورت۔ کتنی خاصیت ہوئی؟ تین۔ ایک خاصیت کیا ہے؟ طلب ہے، المتباعد کا تفاوت کی طلب کرنے والی ہے، تفاوت کی کیا طلب کرنے والی ہے، یعنی اس کی ذات وحدت کی طالب ہے، اس کی ذات کیا ہے؟ وحدت کی طالب ہے۔ اگر تکلف کرو گے تو تکلف جو ہوتا ہے اس میں ہمیشہ مبالغہ ہوا کرتا ہے، اس میں ہمیشہ کیا زور دینا پڑتا ہے، مبالغہ ہوا کرتا ہے، اس وقت میں تفاوت کی معنی ہوگی وحدت کاملہ، پہلے صورت کے اندر معنی ہوگی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے المتباعد ہے جس کی ذات طلب کرنے والی ہے وحدت کی، دوسری صورت میں معنی ہوگی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں المتباعد ہے جو موصوف ہے وحدت کاملہ کے ساتھ، موصوف ہے کس کے ساتھ؟ وحدت کاملہ کے ساتھ۔ آئی بات؟ تیسرا باب تفاعل ہے، اس کا خاصہ ہے ضرورت بلا سنے سالے، کسی چیز کا ہو جانا لیکن کسی اور کے بنانے کا اس میں دخل کسی قسم کا نہ ہو۔ اب مانا ہوگی الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں المتباعد ہے جو موصوف ہے وحدت ذاتی کے ساتھ، جو موصوف ہے کس کے ساتھ؟ وحدت ذاتی کے ساتھ۔ پہلی صورت میں مانا ہوگی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں المتباعد ہے جو اس کی ذات کا وحدت کی طالب ہے، اس کی ذات تقاضا کرتی ہے وحدت کی تو اس کے ساتھ اور کوئی شریک نہ ہو، کیونکہ اس کی ذات نام کیا ہے؟ علم الذات کا الواجب الوجود ہے المستجمع جمیع صفات الکمال ہے، یہ دونوں صفتیں ایسی ہیں جو اس کے ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس وجہ سے اس کی ذات وحدت کی طالب ہے کہ میرے اندر اور کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی واجب الوجود نہیں، کوئی مستجمع جمیع صفات الکمال نہیں۔ اگر تکلف کرو گے تو تکلف کے اندر مبالغہ ہوتا ہے، پھر مانا ہوگی تمام تعریفیں یا مائیت حمد کی خاص اور بندہ ہے المتباعد ہے اس اللہ کے لیے جو وحدت کاملہ کے ساتھ موصوف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کس کے ساتھ موصوف ہے؟ وحدت کاملہ کے ساتھ کیا ہے؟ موصوف ہے۔ تیسری صورت میں مانا ہوگی ضرورت بلا سن احسان ہے جو ذاتیت کا نام ہوتا ہے، تمام تعریفیں یا مائیت حمد کی بند ہے اس اللہ کے لیے المتباعد ہے جو موصوف ہے وحدت ذاتی کے ساتھ، بے جلال ذات ہی کا بے جلال ذات ہی، ادھر اضافت کرو صفت کی موصوف کے طرف بسبب اپنے ذات کے جلال اس خوف کو کہا جاتا ہے جس کے دیکھتے ہی خوف طاری ہو جائے، ادھر جلال کی معنی ہے عظمت،
خدا کی وہ عظمت ہے جس کے سامنے کوئی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. وہ کمال صفات ہی اپنے صفات کاملہ کے ساتھ, اپنے صفات کس کے ساتھ کہو, کاملہ کے ساتھ. ادھر دیکھو بعضوں نے کہا کہ جلال سے مراد صفات ذاتیہ ہیں, کمال سے مراد صفات افعالیہ ہیں. جلال سے مراد کیا ہیں؟ صفات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں. صفات ذاتی کی توضیح کے اندر میں نے تعریف کر دی تھی کہ جن صفات کے ساتھ متصف ہو ان کے اجزاء کے ساتھ ہمارے نزدیک کل 8 ہیں. حیات ہے, علم ہے, قدرت ہے, ارادہ ہے, سمع اور بصر ہے, اور تکوین ہے. صفات افعالیہ کا, صفات افعالیہ ان صفات کو کہا جاتا ہے جو ان کے ساتھ ان کے اجزاء دونوں کے ساتھ کیا متصف ہوں. اب معنی کیا ہوئی کہ اپنے صفات ذاتیہ اور صفات افعالیہ کے اندر با کمال ہے. وہ کمال صفات ہی, وہ کمال صفات ہی اپنے صفات کے کمال کے اندر, یعنی صفات کاملہ کے اندر, صفات کاملہ کے اندر. اللہ سمجھ دیکھو, المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص و سمات. المتقدس بھی باب تفاعل کا ہے. تقدس کی معنی ہے پاک ہونا, نوت جمع ناطم کیا ہے, نعت فصل صفت ایک ہی معنی میں ہے, فرق تھوڑا ایک بار ہی ہوتا ہے. فرق تھوڑا اگر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک بار ہی ہوتا ہے. اگر موصوف کے ساتھ قائم آئے تو اس کو فصل بھی کہا جاتا ہے, نعت بھی کہا جاتا ہے. وہ حالت جو اس سے انتظار کی جائے, جو اس کے کمال پر دلالت کرے, اس کو صفت کہا جاتا ہے. جبروت یا مبالغے کا صیغہ ہے. جبروت کا مبالغہ ہے. ملک ملکوت, ملک کی معنی حکومت, ملکوت کی معنی بڑی حکومت. ادھر جبروت کا, جبروت یہ مبالغہ ہے کس کا؟ جبروت کا. جبروت کی معنی ہوتی ہے جبروت کی معنی ہوتی ہے صفات سلبیہ. کیا ہوتی ہے صفات سلبیہ. جبروت کی اضافت ہے جبروت کے طرف یہ اضافت بیانی ہے. یہ اضافت کیا ہے؟ بیانی ہے. جبروت کا اطلاق صفات سلبیہ پر ہوتا ہے, لاہوت کا اطلاق خدا کے ذات پر ہوتا ہے. جو ذات خدا بندی ہے اس پر لاہوت کا اطلاق ہوتا ہے. السلام علیکم. ہاں خوش ہے گنا والا. ہاں نہ خیال کون ہے تمہیں؟ ہاں بدن میں طاقت ہی کون. ہاں ہاں نہ کچھ نہیں. میری طبیعت تھکل ہے. ہاں ہاں شوائب یہ جمع شائبتن کی, شائبتن کی معنی علامت. سمات جمع سمتن کی, اس کی معنی بھی نشانی اور علامت. المتقدس, المتقدس وہ اللہ جو کامل درجے کا پاک ہے اپنے صفات جبروتیہ اور سلبیہ میں. ہو گئی لا شے ولا جوہر ولا عرض ولا مکان. یا صفات قہریہ کے اندر, یا صفات جلالیہ کے اندر کامل درجے کا پاک ہے اپنے صفات قہریہ کے اندر. صفات جلالیہ کے اندر اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے. کس سے پاک ہے؟ ان شوائب النقص و سمات ہی, نقصان کے خلق مرد اور اس کے علامات سے. نہ اس کے صفات سلبیہ صفات قہریہ کے اندر ہے کسی قسم کی نقص کی ملاوٹ ہے, نہ اس کی کوئی نشانی موجود ہے. کامل درجے کا پاک ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں وہ سماتی کی معنی اس کے علامات سے کیا ہیں؟ پاک ہیں.
فی حد درجہ ہی کامل ہے، سمجھ، نہ لکس کی ملاوٹ آئے، نہ لکس کی کسی قسم کی علامت آئے، سمجھ، نہ کوئی داخلی چیز اس کے لکس پر کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے، نہ کوئی خارجی چیز دلالت کرتی ہے۔ الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں المتواحد ہے، جو یکتا ہے، وحدت کاملہ کے ساتھ موصوف ہے، یا اس کی ذات وحدت کی طالب ہے، یا وحدت ذاتی کے ساتھ موصوف ہے، اپنے ذات کے عظمت میں، اپنے صفات کے کمال میں، سمجھ، بے جلال ذاتی سے مراد صفات ذاتیہ، کمال سے مراد صفات افعالیہ، المتقدس سے مراد صفات سلبیہ، جس کا دوسرا نام ہے صفات جلالیہ، تیسرا نام ہے صفات قہریہ، سمجھ، المتقدس ہے جو پاک اور بری ہے اپنی صفات سلبیہ اور جبروتیہ میں، نقص کے علامات سے اور اس کی ملاوٹ سے، شوق کی معنی ملاوٹ کرنا، سمت کی معنی علامت، والصلاۃ علی نبیہ محمد، والصلاۃ علی نبیہ، اور اللہ کی صلاتیں اور رحمتیں ہوں اللہ کے نبی پر۔ صلاۃ کی اصلی معنی دعا ہے، اضافات کی وجہ سے اس کے معنی میں کیا کیا گیا، تبدیلی آتی ہے۔ اللہ کے طرف اگر اضافت ہو تو رحمت یا استمداد رحمت مراد ہوتا ہے، تو یا اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما، ملائکہ کے طرف ہوتا ہے تو استغفار مراد ہوتا ہے، انسانوں کے طرف ہوتا ہے تو دعا مراد ہوتی ہے، حیوانات کے طرف ہوتا ہے تو تسبیح مراد ہوتی ہے، ہاں ہاں اصلیہ مصدر ہے باب تفعیل کا، صلی اللہ وسلم تسلیتن یا صلی اللہ وسلم صلاتن، باب تفعیل کا کیا مصدر ہے، لفظ کی عظمت کی وجہ سے کتابت کے اندر باب لایا جاتا ہے اگرچہ پڑھا نہیں جاتا، کتاب کی کیا عظمت کے لیے، والصلاۃ علی نبیہ، شریعت کے اندر جو بود لفظ ہے وہ نبوت کا یا رسالت کا نہیں ہے، اس وجہ سے نبی کا، رسول تو ہر قاصد کو کہا جا سکتا ہے، اور نبوت کی معنی مرفوع شان بھی ہے، نبی کی معنی مخبر بھی ہے، نبی مرفوع شان ہوتا ہے، مخبر ہوتا ہے، آقا خدا بندی کی کیا دینے والا ہوتا ہے، خبر دینے والا ہوتا ہے، رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، اس طرح اس وجہ سے راستے کو بھی نبی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی مخبر ہوتا ہے، خبر دیتا ہے کہ فلاں شہر تک پہنچانے والا میں ہوں، اس وجہ سے محمد ہوتا ہے کہ لا تو صلی علی نبی ہے، اس کی معنی راستے پر والصلاۃ علی نبیہ، اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے نبی پر یعنی محمد پر، المؤید بساط حجج ہی، ساتے کی اضافت حجج کی طرف، اضافت صفت کی موصوف کی طرف، بے حجج ساتیہ، بے حجج ساتیہ، حجج پڑھ چکے ہو کہ یہ جمع حجت ان کی، حجت اس دلیل کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان خصم پر غالب ہو جائے، اللہ کی رحمتیں ہوں اس کی نبی محمد پر، المؤید جس کو اللہ نے طاقت دیا ہے چمکنے والے دلیلوں کے ساتھ، اللہ نے اس کو رسول کر کے بھیجا لیکن اس کو ایسے دلائل بھی دیے جو اس کے صداقت پر چمکنے والے ہیں، سمجھ، وہ واضح بینات ہی، بینات جمع بینتن کی ہے، بینتن کی معنی ہے تو دلیل، لیکن اصطلاح شرع کے اندر اس کا اطلاق معجزات پر ہوتا ہے، ادھر بھی واضح کی اضافت بینات کی طرف ہے، اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہے، بے معجزات الواضح ہے، چٹے معجزوں کے ساتھ، باقی انبیاء کے معجزے ان کی ذات تک محدود تھے، وہ گئے تو معجزات گئے، حضور کا معجزہ واضح ہے جس میں سے قرآن کریم ہے، وعلی آلہ واصحابہ، اللہ کی رحمتیں ہوں حضور کے آل پر، حضور کے اصحاب پر، حدات طریق الحق و حمات ہی، حدات جمع ہادی کا، حمات جمع حامی کا، جو حق کے راستے کی رہنمائی کرنے والے اور حق کے راستے کے حامی اور مددگار تھے، سمجھے؟